السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حضرت صالح اور قوم سمود کا قصہ۔ ایک زمانے میں عرب کے صحراؤں میں قومیں رہتی تھی، اور ان میں سے ایک قوم سمود تھی جو بہت طاقتور تھی۔ یہ قوم پتھروں اور پہاڑوں کو کچال کر خوبصورت گھروں کا نشانہ بنا سکتی تھی۔ بہت طاقتور قوم تھی اور اپنی قوت پر فخر کرتی تھی۔ یہ قوم ایماندار نہ تھی اور ہمیشہ بدکاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بڑی محنت کرتے رہے اور اپنی قوم کو نیک راہ پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ صرف ایک ہی خدا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور وہی انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ مگر قوم سمود اس پیغام کو نہیں مانی اور اپنی بدکاریوں کو جاری رکھتی رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ توحید کو قبول کریں اور اچھی کام کریں، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتے رہے۔ بعد میں ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آفت بھیجی ہے جو تمہاری قوت کو کچل کر رکھ دے گی۔ حضرت صالح نے قوم کو مانیا کہ وہ بچ جائیں اور اپنی غرور کو چھوڑ دیں، لیکن قوم سمود نے یہ دعوت بھی نظر انداز کی اور کہا کہ کیا ہماری قوت کچھ نہیں ہوگی، آخر کار وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ ایک رات کو قوم کے لوگوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مزے کرنے شروع کر دیے۔ بڑی بہترین آوازوں کے ساتھ شور مچ گیا اور لوگوں نے خوشی کے لیے مشروبات پیے۔ تب قوم سمود پر ایک افراتفری میں اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا جس نے سب کچھ ہلاک کر دیا۔ یہ زلزلہ اتنا طاقتور تھا کہ سارے شہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قوم سمود کے لوگوں کے پاس کوئی بچنے والا راستہ نہ تھا اور وہ سب ہلاک ہو گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ رہ گئے جو ایمان لائے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ قوم سمود کے لوگوں کے پاس کوئی بچنے والا راستہ نہ تھا، وہ سب ہلاک ہو گئے، اور جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، اور خدا کی نصیحتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناپاکی اور بدکاری کا بدلہ ہمیشہ عذاب ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔